السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ نجمہ خالہ میری والدہ کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ان کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے ہو گئی جن کا نام حامد نواز تھا۔ اچھا کما لیتے تھے۔ نجمہ خالہ کے والدین وراثت میں ایک مکان چھوڑ گئے تھے اور یہ مکان نجمہ کو مل گیا تھا۔ حامد نواز کرائے کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ مکان کا قبضہ حاصل کرتے ہی وہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ حامد نواز کو ترقی کرنے کا خواہش تھا۔ وہ ہر وقت بیوی سے کہا کرتے تھے اگر میرے پاس سرمایہ ہوتا تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا تھا، اس طرح ہم بہت خوشحال ہو جاتے۔ نجمہ ان کو قناعت اور صبر کی تلقین کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ جب شادی کو 6 سال گزر گئے تو حامد نواز نے نجمہ سے کہا کہ اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تو کیوں نہ مکان کو بیچ دے، ہمارے بعد نہ جانے کس کے قبضے میں چلا جائے۔ جو زندگی ہے دولت کے مزے تولے۔ نجمہ خالہ نے کہا ذاتی گھر ایک نعمت اور پرسکون ٹھکانہ ہوتا ہے، مگر حامد نواز نہیں مانتا۔ نجمہ کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ خود کو بانجھ اور مجرم سمجھتی تھی۔ اپنے اس احساس سے نجات پانے کی خاطر انہوں نے شوہر سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ یوں نجمہ نے شوہر کی دوسری شادی کرا لی۔ اپنا سب کچھ زیورات وغیرہ نہیں نویلی دلہن کی نظر کر دی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ آخر سوتن پھر سوتن ہوتا ہے۔ نجمہ نے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو یہ مکان میں تمہارے نام کر دوں گی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حامد نواز کو بیٹا دیا۔ حامد نواز کے دل میں پہلے سے مکان کا حسرت تھا کہ کس طرح مکان اپنے نام کروں، اور حامد نے بیوی کو اپنا وعدہ یاد دلایا اور اس طرح نجمہ نے مکان شوہر کے نام کر دیا۔ ادھر سوتن کے رویہ روز بروز بدلنے لگا تھا۔ وہ اس گھر میں اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ نجمہ کی موجودگی اس سے کھانے لگی تھی۔ نجمہ کے لاکھ حسن کو بھی اس نے فراموش کیا۔ حامد نواز نے ایک روز چپکے سے مکان بیچ دیا اور کرائے کے مکان میں آ گئے۔ نجمہ کو اس بات کا علم ہوا مگر وہ اس وجہ سے چپ رہی کہ خاوند کو اگر کاروبار وسیع کرنے کا ارمان ہے تو یہ بھی پورا کر لے۔ ادھر جب بیٹھا ہوا سوتن کا مزاج آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اب تو گھر بھی نجمہ سے اینٹ لیا تھا، پھر کس بات کا لحاظ باقی رہا۔ سوتن اولاد والی تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، اسے نکالنے کی درپے ہو گئی۔ نجمہ چپ چاپ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی۔ حامد نواز کا ضمیر اسے ملامت کرتا، ایک نظر الطافات کا بیچاری نجمہ پر ڈالتا تو سوتن جل اٹھتی۔ وہ جھگڑ کر گھر کے برتن توڑتی اور ایک ہنگامہ اٹھا دیتی تھی۔ مجبوراً اسے دوسری بیوی کی پاسداری کرنی پڑتی اور نجمہ سے ہمدردی سے گریز کرنے لگا۔ ایک روز جب کہ حامد نواز گھر پر نہ تھا، اس کے دوسری بیوی نے نجمہ سے بہت جھگڑا کیا اور برتن اٹھا اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر نجمہ خالہ ہمارے گھر چلی آئی، کیونکہ ان کا ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ جب حامد نواز گھر آئے، نئے نویلی دلہن نے خوب نجمہ خالہ کے خلاف باتیں کر کے ان کے کان بھرے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے رکھو یا پھر پہلی بیوی کے ساتھ رہو۔ میں تو میکی چلی۔ حامد نواز کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، لہذا وہ اس دھمکی کو چپ چاپ سہم گئی اور نجمہ کو تلاش کرنے کی بھی زحمت نہ کی کہ کہاں چلی گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے دور آبادی میں ایک مکان خرید لیا اور کرائے کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو نہ بتایا کہ کہاں گھر لیا ہے۔ 2 ماہ بعد خالہ نجمہ نے گھر جانے کی خواہش کی۔ امی اور بھائی ان کے ساتھ گئے مگر پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں بتایا ہے کہ کہاں چلے گئے۔ ایک خالہ بیچاری واپس آ گئی۔ اب خالہ نجمہ کہاں جاتی؟ اس وقت کو نجمہ کوسنے لگی جب گھر سے قدم نکالا تھا۔ ہمارے مکان سے متصل ایک کوٹری تھی جس میں ایک چارپائی جتنی جگہ تھی۔ خالہ نے اس میں رہنا قبول کر لیا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ محلے والوں کو ان کے حالات کا علم تھا، وہ ان کی ہر ممکن مدد کرتے تھے اور محلے کی بچیاں بھی قرآن پاک پڑھنے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ یوں وہ زندگی کے دن گزارنے لگی۔ 14 برس انہوں نے صبر شکر سے گزار دیے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ ایک دن ہم اسلام آباد گئے تو اچانک حامد نواز مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کاروبار خوب چل نکلا ہے، وہ اب اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ والدہ اور والد صاحب واپس آئے تو انہوں نے نجمہ کو بہت سمجھایا کہ ہم آپ کو حامد نواز کے گھر لے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتا۔
مگر نجمہ خالہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولی میں یہاں عزت سے زندگی کے دن گزار رہی ہوں، بس یہی ٹھیک ہوں، میرا غیرت اب ان کے ٹکڑوں پر پلنا گوارا نہ کرے گی۔ والد صاحب اور بھائی اسلام آباد احمد نواز کو سمجھانے گئے کہ تمہاری بیوی ہمارے گھر میں ہے، آ کر لے جائے، مگر وہ لے جانے پر راضی نہ ہوئے اور بولے دوسری بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی اور روٹ کر چلی جائے گی تو میرے 4 بچے در پدر ہو جائیں گے۔ اب میں نے نجمہ کی جدائی سے جب سمجھوتا کر لیا ہے، میری پرسکون زندگی میں طوفان نہ لائے تو احسان مند رہوں گا۔ نجمہ خالہ بچیوں کو سپارہ پڑھاتے محنت مشقت سے روزی کماتی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ احمد نواز فوت ہو گئے ہیں۔ نجمہ خالہ سے والدہ نے ذکر کیا تو وہ بہت غمزدہ ہو گئی، یہاں تک کہ ذہن پر ایسا اثر پڑا، بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی۔ اب ان کا ذہنی توازن کچھ ٹک نہ رہا تھا۔ کہتی تھی وہ چلے گئے، مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے، یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ ایک روز اچانک گھر سے نکل پڑی، اپنے لیے گلی کی نکڑ تک سبزی لینے گئی تھی، واپس نہ لوٹی۔ ہم نے بہت تلاش کیا، نہ ملی۔ گمشدگی کے 3 ماہ بعد ایک دن بازار میں سڑک پر بھیک مانگتی نظر آئی۔ ان کی حالت دیکھ کر صدمہ ہوا، ہم نے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا، گھر لا کر امی نے نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے۔ کچھ روز بعد اپنے حواسوں میں آ گئے تو بتایا کہ مجھے کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے، نیند کی دوا کھلا کر سلا دیتے تھے، پھر سڑک پر بھیک منگوانے لگے، نگرانی کرتے تھے، شام کو بھیک کی رقم سمیٹ دیتے۔ ایک گروہ ہے جس کا کام ہی ہم جیسے لاچار لوگوں سے بھیک منگواتا ہے، میری طرح وہ لوگ بھی ان کے چنگل میں پھنسے ہیں، ان کو نشے کی دوا کھلاتے ہیں۔ ہم ان کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ رہی تھی، نشے کی عادی ہو گئی تھی اور کبھی کبھی بہکی باتیں کرتی تھی اور یادداشت کھو جاتی تھی تو پہچانتی نہ تھی۔ ایک روز ذرا سی غفلت سے دروازہ کھلا رہ گیا تو نکل گئی اور غائب ہو گئی۔ ہم نے بہت تلاش کیا، مزاروں مسجدوں چرچوں کے اڈوں پر دیکھا، نہ ملی۔ وہ دن اور آج کا دن ڈھونڈتے رہے مگر نجمہ کا سراغ نہ ملا، خدا جانے کہاں پر چلی گئی۔ ہم یہ سوچ کر بہت افسوس کرتے ہیں کہ نجمہ نے شوہر کے ساتھ کتنی وفا کی اور اس ظالم نے نجمہ کو بے یار اور مددگار چھوڑ دیا۔